26ویں پارے کا آغاز ہے اور سورہ احقاف کا بھی آغاز ہے۔ سورہ احقاف مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا، مگر بعض مفسرین کے نزدیک اس کی چند آیتیں مدنی ہیں، یعنی چند آیتیں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، جیسا کہ آیت قل ارأیتم اور آیت فاصبر کما صبر، اور 3 آیتیں ووصینا الانسان بوالدیہ سے، یہ مدنی ہیں۔ اس صورت میں 4 رکوع، 35 آیتیں، 644 کلمات اور 2595 حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام احقاف ہے۔ احقاف اس علاقے کو کہتے ہیں جس علاقے میں قوم عاد آباد تھی، تو چونکہ اس سورہ مبارکہ میں قوم عاد کا ذکر ہے اور ان کے علاقے احقاف کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ احقاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ حامیم، حروف مقطعات جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے، یعنی یہ قرآن مجید فرقان حمید کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو عزیز حکیم ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے نہ بنائے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، یعنی آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزیں حق کے ساتھ بنائی گئیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر رہنمائی کرتی ہیں، دلالت کرتی ہیں۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقرر میعاد پر، اور وہ مقرر میعاد روز قیامت ہے۔ یہ آسمان و زمین اور تمام چیزیں ایک مقررہ میعاد تک، روز قیامت تک بنائی گئیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا آسمان و زمین سب فنا ہو جائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، اور کافر اس چیز سے کہ ڈرائے گئے منہ پھیرے ہیں۔ اس چیز سے مراد عذاب ہے، یعنی کافر جس عذاب سے ڈرائے گئے اس عذاب سے یہ منہ پھیرے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد قیامت کی وحشت ہے، بعض نے فرمایا قرآن پاک ہے جو قیامت کے دن کا خوف دلاتا ہے، قیامت کے دن حساب کا خوف دلاتا ہے۔ تو فرمایا یہ کافر عذاب سے، قیامت کے دن کی وحشت سے اور قرآن پاک سے منہ پھیرے ہوئے ہیں کہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، بھلا بتاؤ تو وہ جو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، یعنی بت جنہیں معبود تم ٹھہراتے ہو۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین کا کون سا ذرہ بنایا۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے تو مجھے دکھاؤ۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، میرے پاس لاؤ اس سے پہلی کوئی کتاب، یعنی وہ کتاب لے کر آؤ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے پہلے اتاری ہو۔ مراد یہ ہے کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید توحید اور ابطال شرک پر ناطق ہے۔ قرآن پاک تو توحید کا درس دیتا ہے اور شرک کو باطل قرار دیتا ہے،
اور جو کتاب بھی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اس میں یہی بیان ہے۔ تم اللہ کی کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب تو ایسی لے آؤ جس میں تمہارے دین یعنی بت پرستی کی گواہی ہو۔ او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا کچھ بچا کچا علم اگر تم سچے ہو، یعنی پہلے لوگوں کا کچھ بچا کچا علم لے آؤ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک ہے جس کی پوجا کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، تو ایسی دلیل لے آؤ، لیکن یہ ایسی دلیل ہرگز نہیں لا سکتے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کے سوا ایسوں کو پوجے جو قیامت تک اس کی نہ سنے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور انہیں ان کی پوجا کی خبر تک نہیں، یعنی یہ بت جماد ہیں، پتھر ہیں، بے جان ہیں، یہ اس بات کی خبر نہیں رکھتے کہ لوگ ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور جب لوگوں کا حشر ہوگا وہ ان کے دشمن ہوں گے، یعنی بت اپنے پجاریوں کے دشمن ہوں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کے منکر ہو جائیں گے، اور بت کہیں گے کہ ہم نے انہیں اپنی پوجا کی دعوت نہیں دی، در حقیقت یہ اپنی خواہشوں کے پرستار تھے، انہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر پڑھی جائیں ہماری روشن آیتیں، یعنی اہل مکہ کے سامنے قرآن پاک کی روشن آیتوں کی تلاوت کی جائے، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو کافر اپنے پاس آئے ہوئے حق کو کہتے ہیں هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ کھلا جادو ہے، یعنی قرآن پاک کو بغیر غور و فکر کیے اور اچھی طرح سنے ہوئے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے کہ اس کے جادو ہونے میں شبہ نہیں، اور اس سے بھی بدتر بات وہ کہتے ہیں جس کا آگے ذکر ہے، ام یقولون افتراہ، کیا کہتے ہیں انہوں نے اسے جی سے بنایا، یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود بنا لیا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اگر میں نے اسے جی سے بنا لیا ہوگا تو تم اللہ کے سامنے میرا کچھ اختیار نہیں رکھتے، یعنی اگر بالفرض میں دل سے بناتا اور اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام بتاتا تو وہ اللہ تعالیٰ پر افطرا ہوتا، جھوٹ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ایسے افطرا کرنے والے کو، جھوٹ باندھنے والے کو جلد عذاب میں گرفتار کرتا ہے۔ تمہیں تو یہ قدرت نہیں کہ تم اس کے عذاب سے بچا سکو یا اس کے عذاب کو دور کر سکو، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری وجہ سے اللہ پر افطرا کرتا، جھوٹ باندھتا۔ هو اعلم بما تفیدون فیہ، وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو، اور جو کچھ تم قرآن پاک کے بارے میں کہتے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اور وہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر تم کفر سے توبہ کر کے ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا اور تم پر رحمت کرے گا۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، اے محبوب آپ فرمائیے میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں، تو تم کیوں نبوت کا، رسالت کا انکار کرتے ہو؟ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم،
اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا۔ اس کے معنی میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ قیامت میں جو میرے اور تمہارے ساتھ کیا جائے گا وہ مجھے معلوم نہیں۔ اگر یہ اس کے معنی ہوں تو یہ آیت منسوخ ہے۔ مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرک خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ لات و عزیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارا اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یکساں حال ہے، انہیں ہم پر کچھ بھی فضیلت نہیں۔ اگر یہ قرآن ان کا اپنا بنایا ہوا نہ ہوتا تو ان کا بھیجنے والا انہیں ضرور خبر دیتا کہ ان کے ساتھ وہ کیا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ نازل فرمائی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور کو مبارک ہو، آپ کو تو معلوم ہو گیا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ انتظار ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تاکہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور عورتوں کو جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ اور یہ آیت نازل ہوئی، بشر المؤمنین، اے محبوب مومنوں کو آپ خوشخبری دیں، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کے لیے بڑا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کرے گا اور مومنین کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں دوسرا قول بھی ہے۔ آیت کی تفسیر میں دوسرا قول یہ ہے کہ آخرت کا حال تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا بھی معلوم ہے اور ایمان والوں کا بھی معلوم ہے اور جھٹلانے والوں کا بھی معلوم ہے۔ معنی یہ ہے کہ دنیا میں کیا کیا جائے گا یہ معلوم نہیں۔ اگر یہ معنی لیے جائیں تو بھی آیت منسوخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی بتا دیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ تو یہ بتا دیا کہ دین اسلام کو اللہ غالب فرمائے گا۔ اور مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ جب تک ان میں جلوہ افروز ہیں اللہ تعالیٰ ان کافروں پر عذاب نہیں کرے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضور کے ساتھ اور حضور کی امت کے ساتھ پیش آنے والے امور پر مطلع فرما دیا، خواہ وہ دنیا کے ہوں یا آخرت کے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک تیسرا قول ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر وما ادری ما یفعل بی ولا بکم الفاظ ہیں۔ وما ادری، اور یہ ادری درایت سے ہے۔ درایت کے معنی ہوتے ہیں ادراک بالقیاس، یعنی اپنی عقل سے جاننا، یعنی عقل سے جاننے کے معنی میں اگر لیا جائے تو مضمون اور بھی زیادہ صاف ہے، اور آیت کا اس کے بعد والا جملہ اس کی تائید کرنے والا ہے۔ علامہ نشاپوری نے اس آیت کے تحت میں فرمایا کہ اس میں نفی اپنی ذات سے جاننے کی ہے، من جہت الوحی جاننے کی نفی نہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں ذاتی طور پر بغیر اللہ کے بتائے یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ ہاں، اللہ تعالی نے مجھے وحی نازل فرمائی مجھ پر اور مجھے بتا دیا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔
تو نہ جاننے کی جو بات ہے، جاننے کی جو نفی ہے، اس سے مراد ہے کہ میں اپنی عقل سے نہیں جانتا، اپنے حواس سے نہیں جانتا، مجھے یہ اللہ نے علم دیا ہے۔ حضرت علامہ نیشا پوری بہت بڑے مفسر ہیں، پوری دنیا کو ان پر اعتماد ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ اس تفسیر کی تائید کر رہا ہے، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے، یعنی میں جو کچھ جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اور اللہ کی تعلیم سے جانتا ہوں۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، ارائیتم بھلا دیکھو، ان کان من عند اللہ، اگر وہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو، وکفرتم بھی، اور تم نے اس کا انکار کیا، وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس پر گواہی دے چکا، یعنی حضرت عبداللہ بن سلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، انہوں نے گواہی دی کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے، یہ ایمان لے آیا اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ سچے نبی اور رسول ہیں۔ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس پر گواہی دے چکا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فآمنا، تو وہ ایمان لایا، واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا اور ایمان سے محروم رہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا، یعنی پھر تمہاری بربادی ہی بربادی ہے۔ سورہ احقاف کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔